السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی آپس میں اچھا تعلق رکھیں، اپنے اپنے حقوق پہچانیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انہیں ادا کریں تو زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ جب مسلمان میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں تو آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت بھی نہ کریں، کیونکہ جب جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اگر وہ جدا ہو جائیں تو پھر کبھی مل بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر عورتوں کا حق ہے اس کو پورا ادا کریں، اور اسی طرح عورتوں کو بھی پوری تعلیم حاصل ہونی چاہیے کہ ان کا خامند جو ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ادا کریں۔ تو جب دونوں اپنے حقوق پورے ادا کرتے ہیں تو گھر جنت کی مثال بن جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 2162 نمبر پہ، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اگر وہ جو پاخانہ کا مقام ہے دبر میں صحبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، تو وہ شخص لعنتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جو مسلمان ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پاخانہ کے مقام سے صحبت کرتا ہے تو اس کو توبہ استغفار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر دوبارہ ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کے پاخانہ کے مقام میں صحبت کرے اس پر لعنت ہے۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب عورتیں پاک ہو جائیں، یعنی اپنے حیض سے جو ماہواری ہوتی ہے اس سے پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ تو پھر ان کے پاس جاؤ، من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ پچھلی طرف سے نہیں جا سکتے، آگے سے جہاں حکم ہے وہاں سے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے ادھر سے جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاک رہنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور غلطی کوتاہی سے توبہ کر لیں، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا نا، ان اللہ یحب التوابین، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے انہیں جو توبہ کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پھر وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور پاکیزگی میں ہی اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔